اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین صلوات محمد والے دعا ہے خالق کائنات اہل بیت اطہار کا صدقہ آپ کی بانیان مجلس کی بیت القیم کی انتظامیہ کی اصلاح ریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس پاک در کو تا قیامت آباد فرمائے۔ جتنے اس کے معاونین ہیں، متولیان ہیں، شرکاء ہیں اس کار خیر میں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میرے سمیت آپ میں یا آپ کا کوئی جہاں کہیں مریض ہے، مولا شفا یاب فرمائے، اور خالق کائنات پوری کائنات سے یہ کرونا وائرس، یہ جو موذی مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ کی کائنات مضطرب ہے، پریشان حال ہے، مالک اپنے غضب کو اپنے فضل اور رحمت میں بدل کر پوری کائنات سے اس موذی وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ والی وارث زمانہ حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ایک بلند صلوات ہدیہ فرما دے محمد والے۔ آپ کی خدمت میں اداخانہ بیت القیم میں امریکہ کی اس معروف بارگاہ میں تیسری مجلس اعزاز سے مخاطب ہوں اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 کے زیر سایہ گفتگو کو کل تک جہاں تک پہنچایا تھا کہ امامت بعد از نبوت وارث دین ہے، محافظ دین ہے، ضامن دین ہے۔ اگر دین نے قیامت تک رہنا ہے تو وارث نے بھی قیامت تک رہنا ہے۔ جتنا دین اہم ہے اتنا ہی امام اہم ہے، جتنا دین اہم ہے اتنا ہی امام اہم شامل۔ اب آدم سے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کی مسلسل محنت سے اللہ نے ایک دین بنایا جس دین کا نام اسلام رکھ دیا، اور فرمایا لا ینال دینا عزیزا، اتنی دیر تک میرا دین، میرا پیارا دین ضائع نہیں ہو سکتا الا 12 اماما، جب تک میرے امام 12 کے 12 پورے نہیں ہو جاتے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختیار امامت کیا ہے، امام کا اختیار کیا ہے۔ تو جب اللہ نے بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر کسی سے پوچھوں تو میں اسی قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں جس قرآن نے امامت کی اہمیت بتائی ہے، زور دیا ہے، اور جہاں تک فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ معاشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی یا رسول کے ساتھ بلایا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، کیا کہا ہے؟ بڑی مہربانی، کیا کہا ہے؟ امام کے ساتھ اٹھایا، یعنی امامت انتہائی اہم ہے۔ معاشر میں بھی امام کے بغیر گزارا نہیں، حشر میں بھی امام کے بغیر گزارا،
نہیں ہے اس کائنات میں بھی امام کے بغیر نہ دین کا گزارا ہے نہ دیندار کا گزارا ہے. بڑا گزارا ہے. فرمایا سورہ یاسین میں اختیار امامت بیان فرمایا. فرمایا کل شاہن احسینہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کے سپرد فرما دیا. میرے محترم سامعین، یہ جو کلہ ہے ہر متکلم کے کلہ کا حدود اربع اس کی قدرت اور استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو. ہر متکلم کے کلہ کا حدود اربع دائرہ اس کی حیثیت، اس کی استطاعت، اس کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کہ کلہ میں کیا مثلا آسان کرتا ہوں، میں آسان کرتا ہوں گفتگو، مجھے جلدی نہیں ہوتی، جتنا بھی پڑھوں میری کوشش ہوتی وہ سمجھا کر تو جاؤں نا. توجہ ہے نا. ہاں آگے لائک کون کرتا ہے کہ وہ الگ بات ہے، مگر جو میں کہوں یہی میں زور دیتا ہوں دنیا کو کہ بھائی جسے مانو اسے سمجھ کر مانو کہ کیوں مان رہے ہیں. جس کا انکار کرو سمجھ کے انکار کرو کہ انکار کر کیوں رہے ہیں. توجہ ہے نا. اب پتہ ہونا چاہیے. تو میں کل کسی بزرگ سے عرض کر رہا تھا کہ اپنی نسلوں کو سمجھاتے جاؤ اور ایسی مجلسیں سننے کی بھی عادت ڈالو اور فراہم بھی کرو جو ریزن بتائیں، وجہ بتائیں کہ آپ کے 12 امام ہیں 13 کیوں نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جن کو مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے مذہب میں تولا ہے اور تبرہ ہے، تبرہ کیوں ہے؟ انکار کا کیوں حکم ہے؟ وہ بتاتے جائیں. اگر عقیدہ کمزور ہو گیا تو عقیدہ ختم ہو جائے گا. اور یہی مذہب آل محمد کے یہ سلسلے مجالس کا مقصد یہی ہے کہ حق اور باطل میں قیامت تک واضح فرق ہوتا رہے. جو بھائی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں میں تو یہ مانتے ہی نہیں ہوں کہ ہو اہل بیت کا ماننے والا اور اس کے لیے میں گمان کروں کہ وہ نماز کو حقیر سمجھتا ہوگا یا نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اہل بیت کو ماننے والا کیسے نماز کا منکر ہو سکتا ہے بھائی؟ توجہ فرمائی. جس کا امام امام المتقین ہو، جس کا امام زین العابدین ہو، جس کا امام سید و ساجد دین ہو، وہ نماز کو حقیر سمجھے یا نماز نہ پڑھتا ہو، یہ میری عقل میں آتا ہی نہیں ہے. ہے نا. کوئی غفلت کبھی ہو سکتی ہے. فرض ہے ہر حال میں اگر قیدی نے اشاروں سے پڑھی جائے. توجہ یا نہیں ہے؟ تو پھر اس کو تو کہ جی کہا جاتا ہے 10 محرم میں ایام محرم میں قبلہ ذرا نماز کا درس دیجئے گا. تو خدا کے بندے پورا تیرے پاس سال ہے، 12 مہینے ہیں، یہی 10 دن تجھے نماز سمجھانے کے لیے ملتے. یعنی اتنی قوم گر گئی ہے کہ اس کو نماز کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ 10 دن نماز کے لیے وقف کیے جائیں. نہیں، یہ 10 دن، یہ اشرے، یہ مجالس، یہ وقف ہیں حق اور باطل میں نکھیرا کرنے کے لیے. یہ وقف ہیں زہرا کے دوست اور دشمن کی تشریح کرنے کے لیے، تعارف کرنے کے لیے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد حسین کیا تھا. توجہ فرمائی. کہتے ہیں جی نماز کے لیے قربانی دی ہے. نماز پہلے نہیں ہوتی تھی، نماز تو آدم سے شروع ہے. توجہ ہے نا. نماز کے لیے نہیں. حسین نے چھپے ہوئے باطل کے چہروں سے نقاب الٹنے کے لیے اس دین کو خالص پیش کرنے کے لیے قربانی دی ہے کہ اللہ کا دین الگ ہو جائے، شیاطین کا دین الگ ہو جائے. ایک بلند صلوات دیا کرے محمد والما، محمد والما. بسم اللہ سے بڑی مہربانی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کلہ کی حیثیت ہر کسی کا کلہ کا حدود اربع اس کی قدرت، استطاعت، طاقت کے مطابق ہوتا ہے. مثلا میں کہوں کہ میں نے اپنا کل کا کل ترکہ صابر خان کو دے دیا، بہت اچھا پڑھا انہوں نے، تو بھئی میرے پاس جو کچھ ہوگا وہی آپ کے تصور میں آئے گا نا. آپ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ آدھا امریکہ میں نے اس کو دے دیا. بولو یار جس کو سمجھ آئے. ہاں یہ تو نہیں سوچیں گے یا کہیں گے کہ ادھر علامہ صاحب نے 5-10 مکان اس کے نام الاٹ کر دیے. یہ نہیں سوچیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسافر جو کہہ رہا ہے میں نے کل کا کل جو کچھ ہے
صبر کو دے دیا، زیادہ سے زیادہ کو نیاز دے دی گئی. توجہ ہے. جو کچھ ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو جو کچھ میرے دامن میں ہے، اگر میں کہوں میں نے سب کچھ دے دیا ہے تو وہی دوں گا نا. میں واجد باجوہ والا تو نہیں دے سکتا نا، وہ تو اس کا ہے. میں تو جو میرے دامن میں ہے وہ دوں گا. تو اللہ نے امام کا دائرہ بتانے کے لیے کہ امام کا حدود اربع اور طاقت امامت ہے کیا، فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی خود ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک امام مبین کی رسائی ہے. مہربانی مولا سلامت رکھے یار، جیو سلامت رہو. بسم اللہ بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ. بڑی مہربانی سرکار، بہت بہت حیدر یا علی یا علی یا علی. سمجھ آئی سرکار؟ کلہ شائن، اللہ کہہ رہا ہر شے، یعنی اللہ کے کلہ کی کوئی حد نہیں. اگر اللہ گن گن کے امام کو اختیار دیتا تو اکبر صاحب کی بھی گن گن کے بتاتا. تو جب اللہ نے کلہ کہہ دیا تو کیوں چکروں میں پڑتا ہے؟ توجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ امام کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. امام سب کچھ کر سکتا ہے. توجہ، سر بلند کرنا. میں تو لندن میں حیدرآبادی جو جن کے پاس پڑھتا تھا ان کے لیے تو ان کی مجلسوں میں تو علی علی بہت ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے مولانا ہم حیدرآباد کے، ہمیں تو بغیر حیدر حیدر کے مزے ہی نہیں آتا. تو میں نے سنا تھا کہ وہاں بھی حیدرآباد والے ہیں. پتہ نہیں پھر یہ حیدرآباد کہیں پاکستان والا نہ ہو. ایک بلند صلوات دیا کریں محمد والے محمد، محمد والے محمد کا. توجہ ہوئے کہ بلا بنا بڑی مہربانی. اللہ نے کہا کلہ شائن، ہر شے، ہر شے میں نے امام مبین کے قبضہ میں اختیار میں دے دی. اب جو شائع ہے وہ امام مبین کے اختیار میں ہے. تو جو شائع نہیں، توجہ ہے نا. اچھا تو ملا نے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی خوبصورت خاموشی کو کہ ملا نے اس لفظ امامت پہ بڑا خطرناک کام کیا. دو کام کیے. ایک اس کے معنی اور مفہوم کو بدلا، دوسرا لفظ امام کو ڈی گریڈ اتنا کر دیا کہ جمعرات کی مانگ کے روٹی کھانے والے کو بھی امام کہہ دیا. توجہ ہے نا. ہاں جو خود مانگ کے کھاتا اسے بھی کہا امام ہے. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا کہ پاکستان کی بات ہے تو باہر ایک شخص صاحب سے نے کہا جناب دروازہ کھٹکھٹا، روٹی جی. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو وہ ڈیرے دار کہتے یہ ہمارا امام ہے. توجہ ہے. تو میں نے کہا روٹی آپ سے مانگتا ہے؟ کہتے جی اس کو ہم ہر گھر سے ایک ایک روٹی لیتا ہے. تو میں ہنستا. تو کہتے ہنستے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اپنی اپنی قسمت. کسی نے اسے بھی امام مانا جو روٹی مانگ کے کھاتا ہے، ہم نے اسے امام مانا جو کائنات کو روٹی دیتا ہے. سب جواب دیجئے گا. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جی سلامت رہنا، مولا سلامت رکھا. تو ہر شے پہ امام کو اختیار ہے. تو اللہ نے کہا امام مبین کے ترجمے میں لکھ دیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. کسی نے کہہ دیا جی اس سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، کتاب مبین. میں نے کہا مولانا اگر اس سے مراد قرآن ہے تو پھر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے نور مراد کیا ہے؟ توجہ ہے. چلو پھر نور ہی وہ بتا دو کہ جہاں کتاب کے ساتھ جو نور ہے وہ نور کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کہا کہ زیادہ تر نے اس پہ اتفاق کیا ہے، زیادہ نے یہ لکھا ہے کہ امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ. اب صاحبان فکر تشریف فرماؤ، ڈاکٹر حضرات تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے تشریف فرماؤ. لوح محفوظ تو خود شے ہے. توجہ ہے. جی جی وہ تو خود شے ہے. میں نے ایک مولانا سے کہا کہ لوح کسے کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے تختی کو. تو میں نے کہا تختی شے ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے شے ہے. تو میں نے کہا تختی کی کوئی اپنی توقیر، کوئی اپنی عزت ہے؟ کہتا نہیں، تحریر کی وجہ سے. جیسی تحریر ویسی تختی کی شان. توجہ ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھائے دیتا ہوں. مثلا کسی تختی پہ
عام سا کوئی شعر یا غزل لکھی ہو تو ہمیں اس تختی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، اور اگر کسی تختی پہ ماشاءاللہ سے ناد علی لکھا ہو تو بولو یار اگر سمجھ آ رہی ہے تو بڑی مہربانی ہے نا۔ ہاں مٹیریل بے شک بھلے وہی ہو، مگر تحریر کی تبدیلی سے، تحریر کی وجہ سے تختی کی توقیر ہے۔ اچھا تو تحریر محتاج قلم، قلم محتاج حرکت ہے، حرکت محتاج ہاتھ ہے، ہاتھ محتاج جسد ہے، جسم، توجہ ہے باجی؟ اچھا جسم محتاج روح ہے، روح ہے تابع امر، امر ہے تابع اول علم۔ تو فقہ جعفریہ میں امام مبین سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے، بلکہ امام مبین سے مراد وہ ہے جو اول الامر ہے۔ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اور بچوں کے لیے سے آسان کروں کہ فقہ جعفریہ میں امام مبین سے مراد نہ توریت ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، سنی شیعہ کتب میں آیا کہ جب یہ آیت آئی تو بڑے بڑے قداور بزرگ صحابہ بے قرار ہو گئے کہ بہت بڑا اختیار ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس سے مراد زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا توریت ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کون؟ کہ اتنے میں شاہ نجف، پاکیزہ نسب، اللہ کے دین کی سج دھج، انبیاء کی لج، گناہگاروں کے کج، علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب تشریف لائے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ھذا امام مبین۔ مہربانی مولک حیدر ہی یا علی ہے نا۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ فقہ جعفری میں امام مبین وہ نہیں ہوتا جو روٹیاں مانگے، امام مبین وہ ہے، نہ امام مبین لوح محفوظ ہے، بلکہ امام مبین وہ ہے جو لوح محفوظ کے، بڑا جملہ عقیدے کا دینا چاہتا ہوں، جو لوح محفوظ میں لکھا ہو وہ مٹا سکے، جو نہیں لکھا وہ لکھا سکے۔ اوہو نہیں، آپ نے مکمل جملہ نہیں لیا، شاید میں نے جوش میں زیادہ آپ کے مزاج سے زیادہ بلند آواز کر دی۔ فقہ جعفری میں امام مبین اسے کہتے ہیں جو لوح محفوظ پہ نہ لکھا ہو وہ لکھا سکے، جو لکھا ہوا ہے وہ مٹھا سکے۔ بڑی مہربانی نہیں میرے بزرگ کہہ رہے تھے ریزن دینی پڑتی، ریزن دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ نہیں تھا لکھا ہوا۔ راہب آ کے کہتا ہے بیٹے چاہیے، مخبر صادق نے کہا لوح محفوظ پہ نہیں لکھے، توجہ ہے؟ اچھا تو خبردار کبھی کوئی شیعہ، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نہیں سوچ سکتا کہ رسول نہیں دے سکے، یہ تو کوئی جہل کا بچہ کہے گا، توجہ ہے؟ کہ رسول نہیں دے سکے، حسین نے دے دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رسول نے خبر دی کہ تیرے لیے لوح محفوظ پہ نہیں ہے، اس نے کہا چلو نہیں ہے تو آج کے بعد ہیڈک ختم، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ پیر کے پاس، نہ فقیر، توجہ ہے؟ جب ہے ہی نہیں تو گھر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے امامت کی نظر پڑھی امام مبین کی، امام مبین نے دیکھا، کہا گیا تھا تو چہرے پہ امید کی لہریں تھیں، اب مایوس کیوں ہے؟ کہا جس طلب کے لیے گیا تھا پتہ چل گیا وہ میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ کہا کیا؟ کہا بیٹوں کے لیے گیا تھا، سچے رسول نے کہا ہے تیری قسمت میں نہیں ہے چونکہ لوح محفوظ پہ لکھے نہیں۔ خبردار یہ بھی شیعہ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ امام وہاں کھڑا ہوا دے نہیں سکتا، نہیں امام وہیں چاہتے، گھبرا گئے ہو، امام بھی وہیں چاہتے تو دے سکتے تھے، مگر امامت پلٹ کے رسالت کی طرف آئی اور اسے ایک جملہ کہا حیدرآبادیوں اگر لے لوگے تو بہت مزہ آ جائے گا آپ کو۔ امام اس کو کہتے ہیں کیا کہا ہے؟ کہا لکھے نہیں۔ تو مولا فرماتے یہ تو خبر ہے، تو خبر لینے گیا تھا یا بیٹے لینے؟ ہوئے 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 بڑی مہربانی۔ آپ مولا فرماتے ہو یہ تو خبر ہے، تو خبر لینے گیا تھا یا بیٹے لینے؟ اگر نہ لکھے ہی نہیں تھے تب بھی تو آیا ہے۔ چلو آؤ چلتے ہیں، میرا نانا ہے اس کی بارگاہ میں، رسالت چاہتی
تو کہتی لکھے تو نہیں، میں لکھوا رہا ہوں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ امامت بھی چاہتی تو وہی کھڑا ہو کے امام کہتا لکھے تو نہیں، چونکہ میں کلا شائن ایسائنو فی امام میں مبین ہوں، لکھوا دیتا ہوں۔ نہیں، رسالت چاہتی ہے امامت سمجھ میں آئے، امامت چاہتی ہے رسالت سمجھ میں آئے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ امامت چاہتی ہے رسالت سمجھ میں آئے، رسالت چاہتی امامت سمجھ میں آئے۔ امامت رسالت کے پاس آئی، کہا نانا لکھے ہوتے تو یہ آتا کیوں؟ اوہ بڑی مہربانی بھائی صاحب، لکھے ہوتے تو یہ آتا کیوں؟ کہاں نہیں لکھے؟ کہا لوح محفوظ پہ، تو فرمایا نانا لکھوائے دیتے ہیں۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار، جسے سمجھ آئیے۔ تو امام مبین کون؟ جو لوح محفوظ میں نہیں لکھا وہ لکھوا سکے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ مٹا سکے۔ سر بلند کر بات کروں آپ سے، جس امام کی شہادت کے سلسلے کی مجالس ہے۔ میرے مولا کا چاہنے والا ایک مومن ہے بلخی، حج پہ آتا ہے، مولا کو اپنی توفیق کے مطابق تحفہ طواف دے جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کی زوجہ نے کہا کہ تو ہر بار کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، کبھی تیرے امام نے بھی کچھ دیا؟ توجہ ہے۔ تو کہتا ہے خبردار، سنبھل کے بات کرنا، میرا امام ہر جگہ کہی ہوئی بات کو سنتا ہے، میرے امام کی ہر جگہ پہ نگاہ بھی ہے، اور میرا امام ہر بات کائنات میں ہونے والی سنتا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک صلوات دیا کریں محمد والے محمد۔ اب کیا کروں؟ جوش خطابت نہ کروں تو مجمع سو جاتا ہے، اور اگر جوش خطابت کروں تو پھر بعض باتیں سر سے گزر جاتی ہے۔ تو مجھے اکبر ساکی کہتے میں نے کبھی سونے نہیں دیا، خصوصاً فرنٹ سیٹ پہ تو ڈرائیور بھی نہیں سونے دیتا، وہ بھی کہتا ہے میاں سونا ہے تو پچھلی سیٹ پہ چلا جا، ادھر اگر تو سو گیا تو میں سو گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک چھلکتے ہوئی صلوات دیا کرے محمد والے محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ، مہربان۔ حیدر یا علی، کبھی تیرے امام نے کچھ دیا؟ کہا بس تو نے یہ کیا کہہ رہی ہو، میرا امام سنتا ہے۔ چلو میں نے کیا غلط کہا ہے؟ پھر گیا حج پر، مدینے میں امام کی زیارت کے لیے گیا، تو مولانا کا بلخی ذرا یہ پانی لو کھانا کھانے کے بعد، اور ذرا میرے ہاتھوں کو دھلاؤ، اور یہ نیچے تشت رکھ دو۔ بلخی نے پانی ڈالا، تشت رکھا، جب پانی گرا تو بلخی کہتا ہے یہ آواز پانی کے گرنے کی نہیں ہے۔ توجہ ہے، بڑی مہربانی ہے یار، سمجھدار بیٹھے ہو بھئی، پانی گرے تو آواز اور ہوتی ہے، کوئی پتھر گرے تو آواز اور ہوتی ہے، قیمتی جوہر گرے تو ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہاں، اس کی چوٹ دلوں پر پڑتی ہے یکساں، لیکن ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اچھا تو کہتا ہے یہ آواز پانی کے گرنے کی، مولانا فرمایا ہاں دیکھو کیا ہے، تشت جواہرات سے بھر گیا، قیمتی جواہرات۔ تو میرے مولا کہتے یہ اٹھاؤ اور جانا تو اس کو دینا، اس سے ناراض نہ ہوا کر، وہ تیری اچھی بیوی ہے۔ مولا نے فرمایا تو کیوں گھبرا گیا؟ اس نے کسی ایسے سے مانگنے کا کہا ہے کہ جو دے نہ سکتا ہو، یہ تو وہ دروازہ ہے جس سے کائنات مانگتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار، مولا حیدر یا علی جیو، مولا سلامت، مولا سلامت، حیدری یا علی، یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں کائنات مانگتی ہے۔ لے کے جاؤ، دو جا کے جیا کا لو، امام نے دیے ہیں جواہرات قیمتی، دیکھے واقعہ نہیں، بڑے دروازے سے تو وابستہ ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خوش ہو کے کہتی واقعہ نہیں، تو بڑے در سے وابستہ ہے، یہ کسی معمولی در کا تحفہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو کائنات کے کسی بڑے شہنشاہ کا تحفہ ہے، اتنے قیمتی جواہرات۔ تو کہا اب جب چلو، کہتی ہے
تو مجھے بھی لے جانا، توجہ ہے نا؟ کہا ٹھیک ہے، کلا شائن اور سینو فی امام مبین ذہن میں رہے، اور میرا جملہ محفوظ رہو کہ تخت پہ جو لوہے محفوظ پہ نہ لکھا ہو وہ لکھا سکتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ گٹ مٹا سکتا ہے۔ چلی، ابھی مدینہ قریب ہی تھا کہ بیمار ہوئی، فوت ہو گئی بیچارے۔ یہ حالت یقین میں رہنے والا مومن کہتے میں تو اب زیارت کے بغیر نہیں لوٹوں گا، تو وہاں اہل قصبہ سے کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں جلدی جلدی جاتا ہوں، اپنے امام کی زیارت کر کے آتا ہوں، پھر اس کا اہتمام کریں گے، تمہارے پاس میری امانت۔ انہوں نے کہا فکر نہیں کروں، جاؤ۔ جب گئے تو میرے مولا فرماتے کہ وہ کیوں نہیں آئی؟ توجہ ہے، جو میری زیارت کے لیے گھر سے چلی تھی کیوں نہیں آئی، آگے کیوں نہیں آئی؟ کہتا مولا چلی تو تھی مگر وہ راستے میں مر گئی ہے۔ مولا نے کہا ہاں لوہے محفوظ پہ اس کی اتنی تھی، توجہ ہے، مگر جاؤ زندہ ہے۔ بڑی مہربانی، بولنا میرے ساتھ، بولنا، سمجھ آئے تو ضرور بولنا، بڑی مہربانی۔ لوہے محفوظ پہ اتنی تھی، میرا جملہ یاد ہے کہ جو نہ لکھا وہ لکھا سکے، اور یعنی لوہے محفوظ ان کے تابع ہے۔ بڑی مہربانی، تقدیریں یہ بدلتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، توجہ ہے، زندہ بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ لے آؤ، گیا تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ کہا میں تجھے لینے آیا اور تجھے کیا ہوا تھا؟ کہتی میں مر گئی تھی۔ کہا پھر؟ کہتی میری روح ملک الموت لے کے ابھی چھٹے آسمان تک پہنچا تھا کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ملک الموت ارج، واپس لوٹ، توجہ ہے، واپس پلٹ، واپس آؤ، اس روح کو واپس داخل کر۔ اور ملک الموت کیسے واپس آ گیا؟ میری روح میرے بدن میں آ گئی، میں پھر بیٹھ گئی۔ کہتا کیسا تھا؟ سامنے آئے تو پہچانو گی؟ کہا جو زندگی دے اسے نہیں پہچانوں گی؟ میں خوب پہچانوں۔ کہا چلو چلیں۔ جب گئی تو زین العابدین کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو کہتی مجھے قسم ہے اس ذات پروردگار کی، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، بنایا ہے، جس نے ملک الموت کو آواز دی تھی، وہ یہی شہنشاہ ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، ایک صلوات ہدیہ کر لیں محمد والے محمد پر۔ بسم اللہ، ہاں مانا ہے دوست نے بھی اور توہن و کرہن دشمن کو بھی ماننا پڑا۔ حجاج ابن یوسف ملعون نے جب بیت اللہ کو مسمار کیا تو لوگ بیت اللہ کی مٹی اینٹیں اپنے اپنے گھروں کو لے لے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ اب اس کو جب خوف عذاب ہوا تو اس نے کہا میں دوبارہ تعمیر کرتا ہوں مگر ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ تو دوبارہ تعمیر کو سوچا، میں جو پڑھ رہا ہوں سنی شیعہ کتب میں موجود ہے، مستری اور مزدور لگائے تو ابھی بنیاد ہی درست نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے اژدہا نے آ کے حملہ کیا اور سب بھاگ کے دیکھ گئے۔ 3 بار ایسا کیا، 3 بار بھاگنا پڑا۔ کہتا کیا کروں؟ ایک بوڑھے مکی نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس کو بلاؤ جس کا احترام کائنات کی ہر شے پر ہے۔ اوہ بڑی مہربانی، جس کا اشراط الارض بھی احترام کرے اس کو بلاؤ۔ تو وہ کہتا وہ کون؟ کہا اگر تو سنبھل جائے اور تو پوچھ رہا ہے کون اور مجھے جان کی امان ہو، ظلم نہ کرے، تو سچ بتاؤں اس وقت کائنات میں ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ توجہ ہے؟ وہ کہتا کون؟ نام لو۔ کہا علی زین العابدین۔ بڑی مہربانی، علی زین العابدین، علی زین العابدین۔ کہا چلو بلواؤ۔ میرے مولا مدینے میں تھے، طلب کیا کہ بلوایا گیا۔ میرے امام نے فرمایا کہ میں اس شرط پہ جاتا ہوں کہ جس طرح میرے جد ابراہیم و اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے، نہ نقشے میں تبدیلی، توجہ ہے یا نہیں ہے، نہ حجم میں تبدیلی، نہ طول میں تبدیلی،
نہ عزم تبدیلی. اگر منوان اس طرح کا بنوانا چاہتے ہو تو میں جاتا ہوں. اگر ذرہ برابر بھی حجاج بن یوسف تیری مرضی ہوئی تو پھر بنا سکتا ہے تو بنا لے. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. اس کے مشیروں نے کہا تو نہیں بنا سکے گا، بنانے دے. تو میرے مولا نے وہاں کھڑے ہو کر خود اپنی نگرانی میں دوبارہ اور حکم کیا کہ میں امام ہوں. جو بیت اللہ کی اینٹ مٹی لے گیا ہے اپنے گھر سے خود لائے گا تو اس کو اللہ اجر دے گا، ورنہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ ہر گھر سے اینٹ اور مٹی خود بلا لوں. آپ کی خاموشی پہ قربان ہو جاؤں. بڑی مہربانی. مولا فرمایا ورنہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ جو بھی کسی کے گھر میں پڑا ہے مولا فرماتا میں اپنی طاقت سے بلوا سکتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ جو لے گئے ہو واپس لے آؤ. سب کچھ واپس آئے. میرے امام نے اپنی نگرانی میں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرا ہے. تو اکبر ساکی کو پھر یہ کہنے کا حق ہے نا کہ جو امام اللہ کے گھر کی ایک اینٹ تبدیل نہ ہونے دے وہ اپنی زندگی میں اللہ کا دین کیسے تبدیل ہونے دے. حیدری یا علی مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت. جی جی مولا آپ کو سلامت. جی سلامت رہے. عبداللہ ابن عمر کہتا تھا کہ یحییٰ کو مولا کے غلام کو کہ تیرے امام نے آج کل سنا ہے یہ بھی فرماتا ہے کہ یونس کے شکم میں یونس جو ماہی کے شکم میں مچھلی کے شکم میں گیا تھا، مچھلی نگلا تھا، اس کی وجہ ہے کہ میرے دادے میرے جد علی کی ولایت کے اقرار میں ذرا اس نے تاخیر کی تھی. یہ کہتا ہے تیرا امام؟ یحییٰ نے کہا میرے امام تو یہ کہتا ہے میری تو سمجھ میں یہ نہیں مسئلہ آتا. تو اس نے کہا امام تو موجود ہے، بزدلی کیوں کرتے ہو؟ آؤ امام کے پاس پوچھ لو. توجہ ہے نا؟ ہاں مسئلہ پوچھنا چاہیے نا جب مولا حجت موجود ہو بھائی. تو یہ چلا. گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ اگر گھبرائے نہیں ہے تو ایک چھلکتی ہوئی سلوات دیا کریں محمد والے محمد. بسم اللہ مہربانی صاحب. بسم اللہ مولا صاحب. چونکہ میرے مولا کے دن ہے نا سید الساجدین کے. تو کہا پوچھو. عبداللہ ابن عمر یحییٰ مولا کی خدمت میں. مولا نے کہا یا ابن عمر تو جانتا ہے کہ امام مبین کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ کہتے کیا اختیار ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہم ماضی حال ہر چیز کو ماضی کو چاہیں توجہ ہے تو حال میں بدل دیں، حال کو چاہیں تو ماضی میں لے جائیں. کہتا کیا کہہ رہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے ماضی ہے نا یونس کا مچھلی کے شکم میں جانا ماضی ہے نا. وہ کہتے جی ماضی کہتے گزرے ہوئے زمانے کو. تو مولا فرمایا ہم تجھے ایسے دکھلائیں گے جیسے تو حال میں دیکھ رہا ہے. توجہ ہے؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی. بولنا اگر سمجھ آئے تو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ تیرا شک ختم ہو جائے. ہاں مولا میں دیکھوں تو پھر مانوں. بھائی توجہ فرمانا. کہتے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہوں. مولا نے اپنے غلام کو کہا کہ اس کے آنکھوں پہ یہ سفید کپڑے کی پٹی باندھ دو اور اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو. باندھی. کلین کا ٹکڑا پڑا تھا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ. بیٹھے. وہ ٹکڑا فضا میں بلند ہوا. لمحے میں مولا نے کہا کھول دو. توجہ ہے؟ اتنی ہی جلدی کہا جیسے علی نے کمبر کو کہا تھا. جب کمبر نے کہا مولا میں کہا آنکھیں بند کر رکاب پہ ہاتھ رکھ. توجہ ہے؟ تو کمبر کہتے پھر کہا کھولو. جب کھولی تو خیبر پہنچ چکے تھے. توجہ ہے؟ تو سید الساجدین نے فرمایا باندھی کہا اب کھول دو. جب کھولی تو سمندر کا کنارہ ہے. توجہ ہے؟ بڑی مہربانی. مولا نے فرمایا عبداللہ تجھے پوچھ کے بتاتے ہیں اسے مچھلی سے. مولا نے آواز دی ہزاروں مچھلیاں باہر آئیں. مولا نے فرمایا تم میں نون کون ہے؟ توجہ ہے؟ اس مچھلی کا نام نون تھا. کچھ بندے بڑے پکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجلس ساری میں مولوی بے شک پسینے ہو جائے ہم نے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کرنا. مگر اگر تمہیں نعرے اور درود کا پتہ چل جائے کہ اس میں قبر میں اجر کیا ملنا ہے
تو جو سب سے چپ بیٹھتا ہے وہ سب سے زیادہ لگائے. حیدری یا علی یا علی یا علی. دونوں نے سر بلند کیا، بہت بڑا حجم کی مچھلی ہے. مولا فرمایا بول کل بول. توجہ ہے کہ تو نے یونس نبی کو کیوں نگلا؟ اس مچھلی نے کہا اس نے تیرے دادا اللہ کے ولی امام اول، توجہ ہے، حجت خدا، انبیاء کا مشکل کشا، شاہ نجف، پکیزہ نسب کی جب ولایت ہر چیز میں پیش کی گئی، توجہ ہے یا نہیں ہے، تمام انبیاء کے سامنے پیش کی گئی، تو یونس نے ایک اقرار ولایت امیر کرنے میں تاخیر کی. توجہ ہے. تو مجھے اللہ نے حکم کیا کہ اسے نگل لے، جس کا صدقہ میں نے نبوت دی ہے اس کی ولایت پہ چپ بیٹھا ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. تو فضائل علی پہ چپ نہ بیٹھا کر، کہیں اللہ یہ نہ کسی کو کہے کہ اس کو نگل لے. یہ اس علی کے ذکر پہ نہیں بولتا جو مشکل کشا کائنات ہے. کہا پھر اس نے اقرار ولایت علی کیا تو اللہ نے کہا اس کو اگل دے. تاخیر پہ کہا نگل لے، جب اقرار ولایت علی کیا تو کہا اب اس کو اگل دے. تو امام مبین کون؟ جو کائنات کی ہر شے پر حق تصرف رکھتا ہو اسے کہتے امام مبین. بلند صلوات ہدیہ فرمائے محمد والا. ہاں، یہ کائنات کی ہر شے پہ حق تصرف رکھتے. ہر امام نے اپنے اپنے امامت کے دعوے میں اعلان فرمایا کہ ہم چاہے تو عرش کو فرش، فرش کو عرش بنا سکتے ہیں، ہم چاہے شجر کو حجر، حجر کو شجر بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں مادہ کو نر، نر کو مادہ بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بنا سکتے ہیں. توجہ فرما نہیں فرما رہے؟ یہ ہر امام نے خطبہ دیا، ہر امام نے. اور امام حسن کے دور میں تو پریکٹیکل بھی ہو گیا. توجہ ہے. تو ایک جگہ پہ سید و ساجدین یہی خطبہ جو ہر امام نے اپنے اختیار کا خطبہ دیا ہے، تو ایک شخص دیوانہ وار ہو کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے اللہ شجر بنائے وہ حجر ہو جائے؟ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ شجر بنائے وہ حجر ہو جائے، جسے حجر بنائے وہ شجر ہو جائے؟ تو میرے مولا سجد و ساجدین جہاں کھڑا تھا کہا پلٹ کے دیکھ، یہ جو تجھے نظر آ رہا ہے بتا یہ شجر ہے یا حجر ہے؟ وہ بہت بڑا سیاہ پتھر تھا. مولا فرماتے سلمان کریم جا چیک کر کے بتا. ہاتھ مار کے کہتا ہے یہ حجر ہے. میرے مولا فرماتے ہو اندھے اب دیکھ یہ تو شجر ہے. دیکھا تو اس کی شاخیں ہیں، اس میں پھل ہے. تو مولا فرمایا اندھے ہم جو کہتے ہم ہر چیز کے باطن اور ظاہر کو جاننے والے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اندھے کا اور طریق کہتی وہ اندھا رہا. تو امام ہر چیز پہ حق تصرف رکھتا ہے. یعنی میں اپنا عقیدہ چھپاتا نہیں ہوں. امام مبین وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز میں تغیر و تبدل کا اختیار رکھتا ہو. ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہے، بڑی مہربانی خدا کے واسطے، ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہے تو انگلی کے اشارے سے پلٹے. ہر چیز پہ حق کے تصرف رکھنے والا امام جب میدان امتحان میں ہوتا ہے تو قوت امامت کا استعمال نہیں کرتا. میرے مولا سجد و ساجدین بابا نے کہا تھا سجاد تیرا بڑا محاذ ہے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، منزلیں بڑی تھیں، مگر میرے امام سے جب بھی پوچھا جاتا اے میرا مولا سجاد آپ کو سب سے زیادہ
تکلیف کہاں پہنچی؟ میرے مولا کہتے مولا آپ کو جزا دے. میرے مولا رو کے کہتے، آنکھوں کا خون بڑھ جاتا، رو کے کہتے الشام الشام شام 3 بار کہتے. زہری کہتا ہے سائل پوچھتا مولا قتل تو تیرے بھائی کربلا میں ہوئے، تیری بہنیں اور پھوپھیاں قیدی کربلا سے کوفے تک ہے، کوفے سے شام بعد میں ہے، آپ نے شام شام 3 بار کہا ہے. مولا فرماتے 3 ایسے واقعہ ہوئے شام میں جو سجاد قبر تک نہیں بھول سکتا. اجرکم من اللہ. مولا سوائے غم حسین آپ کو کوئی غم نہ دے، شرما کر نہ رویا کر. یہ قبر میں جاتے ہوئے بھی سجاد کہتا گیا بابا جتنا رونا تھا تجھے سجاد رو نہیں سکتا. عالیہ بی بی نے کیوں بشیر ابن جزلم کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے رہائی کے بعد وہ دیا جائے؟ کیونکہ اس کی آواز میں درد تھا. وہ جب کسی کی مصیبت پڑتا تھا نا تو دردانہ طریقے سے پڑتا تھا. تو بی بی چاہتی ہے کہ میرے بھائی اور بچوں کے درد پہ رویا جائے. اچھا مولا وہ 3 منزلیں کون کون سی جو تینوں شام میں ہوئی؟ بس میں نہیں زیادہ زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں عزادار مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. تیری آنکھیں پرنم ہو گئی، مجلس تیری قبول ہو گئی، مچھر کے پر کے برابر بھی تجھے آنسو آ گیا، تیرا آنا بطول کو پسند آ گیا. عزادار پہلی کیا امام تینوں چیزیں بتاتے تھے کہ 3 میرے ساتھ ایسے ظلم ہوئے جو کربلا سے کوفہ تک نہیں ہوئے. مولا کیا کیا ظلم ہے. میرے مولا فرماتے ہیں پہلا ظلم جب بازار شام میں میرا قافلہ داخل ہوا تو ہمیں رسیوں سے باندھ کے اونٹوں سے اتار کے ایسے کھینچ کے لایا جا رہا تھا جیسے حوانوں کو لایا جاتا ہے. اجرکم من اللہ. ہر موڑ پہ لوگ کہتے تھے باغی آگے باغی آگے مارو. مولا فرماتے اس وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے عیسائیوں کو کہہ رہے تھے او یہود و نصارا اگر تمہارا کوئی بدلہ ہو علی سے اولاد علی سے لینا تو لے لو، علی کی اولاد قیدی ہو کے آ گئی. یہود و نصارہ کی عورتیں آ گئی، جولیوں میں پتھر لے کے مارنے کے لیے آئی. ان کے مردوں نے کہا خبردار پتھر مارنے سے پہلے پوچھ لینا کہ یہ قیدی ہیں کون. عزادار جب آئیں نا تو ایک عیسائی آگے بڑھا اپنی عورتوں کے ساتھ ہے، وہ آ کے کہتے ہیں یا ایھا الاسیر و قیدی تو اپنا تعارف تو کرا تو کون ہے. میرے مولا فرماتے تم پتھر مارنا چاہتے ہو مار لو. وہ کہتے نہیں پہلے تعارف کرا، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم بغیر تعارف کے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. امام فرماتے انا علی ابن الحسین. جب لفظ حسین آیا عیسائی چلا گیا، کہتا وہ حسین جس کی ماں فاطمہ ہے. عزادار میرے مولا رو کے کہتے ہاں وہی حسین جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اپنی عورتوں کو کہتا خبردار پتھر نہ مارنا، یہ تو اس زہرا کی اولاد ہے جو مباہلے میں آئی تھی، ہم نے احتراماً شکست مار لی تھی، خبردار پتھر نہ مارنا. مولا فرماتے مجھے اس وقت اتنی اذیت ہوئی اور میں نے کہا نانا غیر مسلم کو رحم آ گیا، اور تیرا کلمہ پڑھنے والے کلمہ بھی پڑھتے پتھر بھی مار رہے. اجرکم من اللہ. مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. بس اللہ جانے پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے. 2-4 منٹ کی اور زحمت، مجلس تمام. دربار شام میں چلے گئے آل محمد. کھڑا ہے آل محمد کا لٹا پٹا قافلہ. یزید نے اپنے خریدار خطیبوں کو کہا، ایک خطیب کو کہا کہ میری فتح کا اعلان کرو، تعارف کراؤ اور ان قیدیوں کا تعارف کراؤ کہ اللہ نے انہیں رسوا کیا ہے.
اس نے منبر پہ بیٹھ کے یزید کی شان بیان کرنی شروع کی. کہتا ہے فتح ہوئی ہے اور یہ جتنی بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو قیدی ہے انہیں اللہ نے رسوا کیا ہے، ان کے سارے مارے گئے ہیں. جب دوسری بار کہا نا اور اس کی زبان بند ہوئی، میرے مولا نے فرمایا انزل، اتر نیچے ممبر سے اور مجھے ممبر پہ بات کرنے دے. سید ساجدین نے کڑیاں سنبھالی، کڑیاں سنبھال کے ممبر پہ جا کے کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو مجھے پہچانو، ہم باغی نہیں ہیں، نحن اہل بیت رسول اللہ، ہم اہل بیت رسول ہیں. اے لوگو ہم اہل بیت محمد ہیں. مولا فرماتے لوگو انی طیب، نہ لوگو میں پاک ہوں اور میرا بابا باغی نہیں ہے، وہ ابی طیبن و جدی طیبن. مولا فرماتے مجھے قسم ہے لوگو پہچانو مجھے اس پاک پروردگار کی جو خالق کل کائنات ہے. نحن طیبون فی النسب والحسب، ہم حسب میں بھی پاک ہیں، نسب میں بھی پاک ہیں. دربار میں ہلچل مچی، لوگ یزید سے نفرت کرنے لگے کہ وہ بے غیرت یزید، تو نے محمد کی آل کو رسوا کیا ہے، ان کو قیدی بنا کے لایا ہے. مولا فرماتے شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہماری شان ہے. یہ گھبرایا، یہ کہتا ہے اذانیں دو، اذانیں دو. بڑے دربار میں ظاہر گواہی دیں گے. آج بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارے دربار میں اذانیں ہوتی ہیں. میرے مولا نے کا خطبہ روکنے کے لیے تو جب نام آیا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس وقت سجاد حیدر کرار بن گئے. یزید کو کہتے ہو یزید سن، اگر آذان میں میرے نانے کا نام ہے تو پھر اللہ نے رسوا تجھے کیا ہے، ہمیں اللہ نے کامیاب کیا ہے، ہمیں شرف شہادت دیا ہے. اگر تیرے نانے کا ہے تو تو ہے، اگر میرے نانے کی گواہی ہے تو ہم کامیاب ہیں. جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، سجاد نے بیڑیاں سنبھال کے اپنے چہرے پہ جلال حیدری نمودار کر کے کہا نانا گواہ رہنا، یزید کے دربار میں بھی تیری گواہی دلوا رہے. اجرکم من اللہ. بس میں قریب آ گیا. مولا سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد فرماتے ہیں جب میری بہن سکینہ کی طرف غیرت مندوں، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، خود تصور کرو 4 سال کی بچی ہو جس کے رخساروں پہ نیلے پڑے ہو، جس کے کان زخمی ہو. مولوی اسماعیل مبلغ اعظم سے کسی نے پوچھا اسماعیل تمہاری مجلسوں اور مقتل کی کتابوں میں حسین کی بچی کے بندوں کا بڑا ذکر آتا ہے، کیا وہ بندے قیمتی بہت تھے؟ قبلہ نے سر سے دستار پھینک دی، رو کے کہتے قیمتی جتنے بھی ہوتے اگر ظالم مانگ کے لیتے، سخیف کی بیٹی تھی دے دیتی. ظالموں نے بندے اتارے ایسے کہ صرف بندے نہیں اترے، حسین کی 4 سال کی بچی کے کان زخمی ہو گئے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. دربار یزید میں ننوار شروع ہے. عزادارو رسن پابند رسن کھڑی ہے، سکینہ بھی ننوار شروع ہے. عزادارو ایک درباری اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے یزید یہ جو سب سے چھوٹی قیدن ہے نا، اللہ کرے میں پڑھ لوں، اللہ کرے تو سمجھ لے. میری غیرت مند بیٹی اور بہنوں، یہ کہتا ہے یزید یہ جو سب سے چھوٹی قیدن ہے نا، اس کے جتنے پیسے لینے لے لے، یہ مجھے کنیزی میں دے دے اور مجھے پاک بھی مر کی قسم ہے. سکینہ کہتی ہے میرا اللہ اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی کا سجاد تو امام میں دعا کر میں مر جاؤں. عزادارو قریب تھا کہ ابھی وہ یزید جواب دیتا، میرے امام نے اپنی بیڑیوں کو حرکت دی اور کہا یزید میں غیرت زبان بند رکھنا، مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کر، مجھے سجاد رہنے دے، مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کر. اب جب یہ اشارہ
علی کی بیٹی زینب نے سنا، آگے بڑھ کے کہتی ہو نامراد اللہ تیرے ہاتھ قلم کرے، تو جانتا نہیں ہے یہ امام زادی ہے، ہم سید زادیہ ہے، تو نے کیسے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ کنیز اللہ تیرے ہاتھوں کو قلم کرے، تیرا ہاتھ قلم ہو جائے۔ جب بی بی نے کہا یہ رسول کی بیٹیاں ہے، خدا گواہ ہے اس نے تلوار لی، اپنا بازو قلم کر دیا، کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عالیہ بی بی کہتی ہے اپنے بازو کو جوڑ، میں بڑے دربار میں بتاؤں کہ میں امام مبین کی بیٹی ہوں، تو نے حیا کیا۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو ختم ہوا میرا بیان۔ 2 منٹوں کی زحمت، زندگی کا پتہ نہیں، رونے کے دن ہے، مولا کی شہادت کے ایام ہیں، قیدی ہو گئے، ہائے مل گئی رہائی، آ گیا سجاد مدینے میں۔ 2 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ اب مدینے میں میرے مولا نے کیا کام کیا؟ عزاداری کی۔ کیسے عزاداری کی روایت کو قائم کیا؟ میرے مولا گھر سے نکلتے، مدینے کے بازار میں چلے جاتے، جہاں 2 جوانوں کو دیکھتے، مولا پوچھتے بھائیو، وہ کہتے نا بھائی، میرے مولا کربلا کی طرف رخ پھیر کے کہتے بھائی تو میرے بھی تھے، میرے تو کربلا میں مارے گئے۔ عزادار امام کو روتا دیکھ کے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ مولا کبھی قصاب کی دکان پہ چلے جاتے، ہو قصاب اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا تیرے نانے کی شریعت کا حکم ہے۔ میرے مولا کربلا کی طرف رخ کر کے چیخ مار کے رو کے کہتے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا بابا۔ تیرے نانے کے امتی کہتے جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے، بابا تو پیاسا ذبح ہوا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پھر میرے مولا پوچھتے ہیں قصاب تو نے دوسرے جانور کے سامنے تو نہیں ذبح کیا؟ وہ کہتا نہیں، تیرے نانے کا حکم ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ میرے مولا کہتے ہائے میرا قتیل و لبرت بابا، تیری بیٹی اور میری پھپھی دیکھتی رہی تو قتل ہوتا رہا۔ امام کی عزاداری کا اتنا اثر ہوا کہ حاکم مدینہ کو لوگوں نے کہا کہ سجاد خون ہی اتنا روتا ہے کہ لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ بنی امیہ پہ لوگ لعنتیں کرتے، سادات کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اور گھروں میں مجلسیں شروع ہو چکی ہے۔ سجاد کی کوئی اور خواہش ہی نہیں ہوتی، جو بھی محبت کرنے والا ہے کہتا ہے میرے بابا کی شہادت پڑھو، اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ۔ مدینے کے کئی گھروں میں ذکر شہادت حسین شروع ہو گیا۔ اگر تو نے اس کا کام تمام نہ کیا تو یہ سجاد کی عزاداری کی تحریک تجھے بھی غرق کر دے گی اور بنی امیہ کو بھی لعنتی بنا دے گی۔ اس کا کام تمام کر۔ بس عزادارو، ان ظالموں نے کہا کیسے کریں؟ اگر آپ مدینے میں قتل کرتے تو ماحول وہ نہیں ہے۔ یہ کہتے اس کو قتل کی ضرورت نہیں، رو رو کے اتنا کمزور ہو گیا کہ معمولی سی زہر بھی دے گا نا، 1 دن بھی زندہ نہیں رہے گا، اس کو زہر دیا جائے۔ الشام ولید کے بھائی ملعون نے، دونوں بھائیوں نے باہم مشورہ میرے مولا کو زہر دلوایا۔ جب میرے مولا کو زہر آ گیا نا عزادارو، 23 محرم کو زہر آیا، میرے مولا نے کہا باقر بیٹھا میں اپنی پھوپھیوں کو کہے میرے پاس آ جائے، میری پھوپھیوں کو بھی کہے، اپنی پھوپھیوں کو، میری بہنوں کو کہے میرے قریب آ جائے۔ عزادارو 23 کو زہر ملا، میرے مولا نے رات ساری رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں اچانک میرے بابا کا رنگ کبھی زرد ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، رنگ بدلتا رہا۔ 24 محرم کو میرا 5واں امام فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔
میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس مسموم پر کہ جس کو زہر نے اتنا کمزور کر دیا کہ جس کی نس نس سے خون جاری ہو گیا۔ عزیزانو میرے مولا فرماتے 5ویں امام 25 محرم کی نماز فجر کے وقت میرے بابا سید و سجاد نے کہا باقر بیٹا یہ امامت کی دستار سنبھال لے، یہ اسرار امانت سنبھال لے، بیٹا تیرے بابا کی آخری رات ہے، بس میں کچھ دیر کے لیے شام جا رہا ہوں۔ ہمارے گھرانے سے وفا کرنے والی فضا سکینہ و زینب کی قبروں کے درمیان رول رول کر مر رہی ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اما تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آزادار ہو میرے مولا بااجازت امامات بی بی فضا کا جنازہ کروانے کے بعد آگے زہری کہتا ہے کہ اچانک نماز فجر کے وقت باقر کی چیخ بلند ہوئی، آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حکم ہے معصوم کو غسل معصوم دے۔ میرے مولا باقر نے غسل دینا شروع کیا۔ عزادارو جب پہرن اتارا نا جو زخموں میں چپکا ہوا تھا سجاد کی پشت سے خون جاری ہو گیا، روک کے کہتے بابا یہ زخم کب کے ہیں؟ عزادارو زخموں کو دھویا، غسل دیا، بابا کو کفن دیا۔ غسل و کفن دینے سے پہلے میرے امام باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کے لیے تخت پہ رکھا۔ وقت اضطراری حالت میں میرے مولا سجاد نے کہا باقر بیٹا مجھے مٹی پہ رکھ دے، میں نے اپنے بابا کا لاشا تیر دے، میری لاش کو تخت میں نہ رکھنا وصیت تھی۔ امام نے زمین پہ رکھ کے کفن دیا۔ جب جنازہ اٹھایا، عزادار و سجاد کا جنازہ اٹھانے والے کافی تھے کہ اچانک لمحہ متحر حرکت کر رہے۔ میرے امام فرماتے جب میں نے سنا تو میرا بابا کہہ رہا تھا بابا مظلوم، اور میرا مظلوم بابا حسین، آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بابا میرا جنازہ اٹھانے آگئے۔ بابا میں جتنا رونا چاہتا تھا مجھے امت نے رونے نہیں دیا۔ اور سچ امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے حکم کیا تھا جب میرا ماتم کرنے لگو، میری شہادت پہ رونے لگو تو نہ کہنا ہائے سجاد، بلکہ کہنا ہائے حسین، واہ حسین، یا حسین، ماتم حسین۔